ضروری ہے۔ تو بندے کو اپنے ایمان پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ عقیدہ توحید اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا و آخرت میں اس کے سوا نجات ممکن نہیں۔ اس کی برکت سے رب ذوالجلال بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اس کی عدم موجودگی میں نیک اعمال کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن عزیز بھائیوں، نیک اعمال بذات خود بھی اہم ترین چیز ہیں۔ اللہ مالک الملک قرآن مجید میں نیک اعمال، اچھے اعمال کی اہمیت اس انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ ہستی جس نے موت اور زندگی کا نظام تخلیق فرمایا۔ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزما سکے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ نظام کائنات کے بپا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندوں کی آزمائش ہو سکے، نیک اعمال کرنے والے علیحدہ ہو جائیں اور برے اعمال کرنے والے علیحدہ ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت نیک اعمال کی توفیق طلب بھی کرتے رہنا چاہیے اور نیک اعمال کی جستجو میں بھی رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کبھی بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حقیر مت سمجھ رہا۔ جس عمل کا موقع آ جائے، جس عمل کی سمجھ آ جائے، جس نیک عمل کا وقت ہو، اسے کر گزرنا۔ اور اس کی پھر مثال بیان فرمائی، فرمایا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی حقیر نہیں ہے، تمہاری نگاہ میں وہ چھوٹا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ عظیم، بہت بڑا ہے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے خوش دلی کے ساتھ ملنا، مسکرا کر، روشن جبیں، روشن چہرے کے ساتھ، خوشی، محبت، پیار، بشاشت کے ساتھ ملنا، مسکرا کر ملنا، فرمایا یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ راہ چلتے ہوئے الاماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کسی ایسی چیز کو جو تکلیف دینے والی ہو اور راستے میں موجود ہو، اس کو راستے سے اٹھا کر سائیڈ پہ کر دینا تاکہ لوگ تکلیف سے بچ سکیں، فرمایا یہ بہت بڑی نیکی۔ مسجد میں سے تنکا اٹھا کر کے باہر پھینک دینا، یہ بہت بڑی نیکی۔ تو نیکی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، چھوٹا بڑا آپ کا عزم، آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ ہوتا ہے۔ وہ عزم جس قدر خالص ہے، نیکی اس قدر بڑی ہے، اور وہ عزم اگر خالص نہیں ہے تو بڑی سے بڑی، عظیم سے عظیم نیکی اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ تو عزیز بھائیوں، ہم سب کو اللہ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ رب ذوالجلال ہمیں خالص نیت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص، جتنی بات ہو چکی، لگ بھگ ہم میں سے ہر کوئی اتنی بات کو تو سمجھتا ہی ہے۔ کسی شخص سے پوچھ لو نیک عمل کرنا چاہیے تو کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو کہے نہیں کرنا چاہیے، ہر شخص کہتا ہے بھائی ضرور کرنا چاہیے، کرے نہ کرے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کی اہمیت
مسلمہ ہے، ہر شخص اس کی اہمیت تسلیم کرتا۔ پیارے بھائیوں، بات اس سے آگے ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ مالک الملک ہمیں توفیق دے، ہم نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال کرنے کے بعد جو اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے نیک اعمال کر لیے ان کی حفاظت بھی کیجیے۔ ہم نیک اعمال کر لیتے ہیں، ان کی حفاظت کا اہتمام نہیں کرتے۔ نیک اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ پیارے بھائیوں، جس طرح دنیا میں روپے، پیسے، سونے اور چاندی، ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، ان کی اپنی قیمت ہے، گاڑی کی، مکان کی، زمین کی اپنی قیمت ہے۔ جس کے پاس وہ قیمت موجود ہو، جتنے سونے کی قیمت اس کے پاس موجود ہے وہ قیمت ادا کر کے سونے کا مالک بن سکتا ہے۔ جس کے پاس زمین خریدنے کی جس قدر اہلیت ہے وہ اتنی قیمت ادا کر کے زمین کا مالک بن سکتا ہے۔ جس کے پاس گاڑی خریدنے کی طاقت اور قوت موجود ہے وہ قیمت ادا کر کے گاڑی کا مالک بن سکتا ہے۔ بعین ہی اللہ مالک الملک نے اپنے بندوں کے لیے جو جنت تیار کی ہے اس میں موجود جو نعمتیں ہیں ان کی بھی قیمت ہے، اور وہ قیمت یہی نیک اعمال ہے۔ جس کے پاس ان نعمتوں کی قیمت قیامت کے دن موجود ہوگی، جس نعمت کی قیمت اس کے پاس موجود ہوگی وہ اس نعمت کی قیمت ادا کر دے گا اور اس نعمت کا مالک بن جائے گا۔ یہ سادہ سی بات ہے، اور وہ قیمت پیارے بھائیوں یہ نیک اعمال ہے۔ جس طرح دنیا میں ہر شخص اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، اور پیسہ کمانے کے بعد اس پیسے کو، اپنی جمع پونجی کو حفاظت سے رکھتا ہے۔ یہ لباس میں جیب لگائی جاتی ہے، اس کے اندر والیٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر زپ لگی ہوتی ہے، تجوریاں بنائی جاتی ہیں، خفیہ خانے بنائے جاتے ہیں، تالے لگائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہماری جمع پونجی محفوظ رہ سکے، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ اللہ مالک الملک نے جو مال تمہیں عطا فرمایا ہے وہ بے وقوفوں کو مت دو، کہیں ایسا نہ ہو وہ اس کو ضائع کر دیں۔ تو دنیا کے مال کو، روپے پیسے کو، جمع پونجی کو جس طرح حفاظت کی ضرورت ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، بعین ہی پیارے بھائیوں اسی طرح ہمیں نیک اعمال کی حفاظت کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں کریں گے، جس طرح روپے پیسے کی، مال دولت کی حفاظت نہ کی جائے تو اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اسی طرح اگر نیک اعمال کی حفاظت نہ کی جائے تو ان کے بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اپنی بات کو اوپر نہ کرو، ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائے۔ اعمال موجود ہوں گے لیکن اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تو بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس حوالے سے محتاط رہنا چاہیے۔ نیک عمل کرنا بڑی بات ہے، بڑی اللہ کی توفیق ہے، بڑا اللہ کا انعام ہے کہ بندہ نیک عمل کر لے۔ اس گئے گزرے دور میں پیارے بھائیوں اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ جو نیک عمل آپ کر لیں اس کی حفاظت کیجئے۔
اس کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ اس بات کو یقینی بنانے کی 100% کوشش کیجئے کہ کہیں آپ کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، آ کر پوچھنے لگے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے میں لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں، سب سے بڑا عبادت گزار۔ تو جب کوئی پوچھے کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں تو سادہ سی بات جو ذہن میں آتی ہے کہ کوئی بہت بڑا عمل اس کو بتایا جائے تاکہ اس کا اجر بہت زیادہ بڑا ہو، اس کی نیکی بہت بڑی ہو۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیے کہ میں اس عمل کو کروں تو میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر تو چاہتا ہے کہ لوگوں میں بڑا عبادت گزار بن جائے تو کیا کر، تو گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ جو گناہ ہمارے ایک ایک بال کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر، ہماری عادتوں کے اندر رچ بس گئے ہیں، پیارے بھائیوں جب تک یہ گناہ بندے کے ساتھ ہیں آپ کے اعمال ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اعمال کہاں گئے۔ آپ سمجھتے ہیں میرے پاس اعمال موجود ہیں، لیکن وہ اعمال ساتھ ساتھ ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک چیزوں کا باقاعدہ تذکرہ فرمایا۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةٍ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت کے ایسے لوگوں کا پتہ ہے کہ قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں آئیں گے تو ان کے پاس اپنے دفتر میں نامہ اعمال میں اس قدر بڑی بڑی نیکیاں موجود ہوں گی، امثال جبال تہامہ، جیسا کہ تہامہ کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ عرب کے پہاڑی سلسلوں میں جیسے ہمارے قراقرم ہے، کوہ ہمالیہ ہے، بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں ملکوں تک پھیلے ہوئے، اسی طرح تہامہ ایک ایسا پہاڑی سلسلہ ہے جو عرب کے ملکوں میں وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے۔ فرمایا اس پہاڑی سلسلے کے برابر وزنی اعمال، بڑے بڑے اعمال ان لوگوں کے نامہ اعمال میں موجود ہوں گے۔ نیک اعمال تو موجود ہیں، لوگ ان کو دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے، لوگ سمجھیں گے یہ پکے جنتی ہیں، لیکن فَجَعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جب یہ اعمال ترازو میں ڈالے جائیں گے تو اللہ مالک و ملک ان اعمال کا وزن ختم کر دیں گے، خس و خاشاک کا بھی وزن نہیں ہوگا۔ اعمال موجود ہیں، پہاڑوں کے برابر وزنی اعمال موجود ہیں اور کیے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کیے، لیکن جب ترازو میں تلے تو ان کا وزن کوئی وزن نہ رہا، اللہ مالک الملک نے ان کا وزن ختم کر دیا، وہ خس و خاشاک کی مانند بے وزن ہو گئے، تنکوں کی مانند بے وزن ہو گئے، اتنے بڑے بڑے اعمال۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ ششدر رہ گئے، پریشان ہو گئے، اے اللہ کے نبی صفہم لنا، ہمیں بتا دیجئے ایسا کیوں ہوا، انہوں نے کیا کیا، ان کی غلطی کیا تھی، ہیں کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، وَإِنَّهُم مِّن جِلْدَتِكُمْ، وہ تمہیں میں سے ہیں، يَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ،
جس طرح تم راتوں کو عبادت کرتے ہو تم انہیں بھی دیکھ سکتے ہو، وہ بھی راتوں کو عبادت کرنے والے ہیں۔ بھائیو اس سے بڑی کیا بات ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اخلاص بھی موجود۔ رات کو عبادت تو اخلاص کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس میں تو ریاکاری کو کوئی دخل نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یأخذون من اللیل کما تأخذون، اے میرے صحابہ جس طرح رات کو اللہ کا خوف، اللہ کی محبت تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے، وہ بھی اسی طرح ہے، وہ بھی اسی طرح ہے۔ تم ہی میں سے ہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ بڑے بڑے اعمال موجود ہیں، پہاڑوں کے برابر اعمال موجود ہیں، لیکن ان اعمال کا فائدہ کوئی نہیں بجا۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، فرمایا ان کی غلطی یہ ہے، وہ ایسے لوگ ہیں اِذَا خَلَوْا إِلَى مَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور زندگی میں جب جب اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے کا موقع انہیں ملے وہ اس سے بھی باز نہیں آتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کو بھی پامال کرتے چلے جاتے۔ اور اللہ کی حرمتیں کیا ہیں؟ گناہ۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ اللہ نے یہ نو گو ایریاز بنائے ہیں، بارڈر ہے، بارڈر سرحد ہے، جو سرحد کے قریب بھی جاتا ہے افواج سرحد کے نگہبان اسے بھی پکڑ لیتے ہیں، ذرا بتا تو صحیح یہاں کرنے کیا آیا۔ تو پیارے بھائیوں، ہم نیک اعمال کرنے کی طرف تو توجہ دیتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم نسخہ جو ہمیں تعلیم فرمایا کہ بڑے عابد، بڑے زاہد، بڑے نیکوکار، بڑے عبادت گزار بننے کا طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالنے کی کوشش کرو۔ پیارے بھائیوں، یہ بڑا مارکا ہے، یہ بڑی بات تو یہ ہے، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ ہم میں سے ہر شخص اگر یہ نیت کرے روزانہ کی بنیاد پر، ایک کتنا، ایک سے نیچے تو گنتی کوئی نہیں ہے، صفر ہے، ایک، صرف ایک اپنی وہ عادت جس کے بارے میں مجھے علم ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ گناہ ہے جو میری زندگی میں شامل ہو چکا، میرے اہل و عیال کی زندگی میں شامل ہے، میرے گھر میں شامل ہے، میرے کاروبار میں شامل ہے، میرے تعلق میں شامل ہے، میرے سے متعلقہ خواتین میں یہ گناہ شامل ہے، میری ذات کے اندر یہ گناہ شامل ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عجیب بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ کو تو کوئی چیز جاننے کی حاجت نہیں ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، بندے کے بارے میں سب سے زیادہ خوب جو معلوم ہے وہ اللہ کو ہے۔ اور اللہ کے بعد فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بندے کو اپنے بارے میں سب سے زیادہ اگر معلوم ہے تو خود اس کو ہے، جتنا اس کو علم ہے اتنا کسی کو علم نہیں، اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو علم ہے۔ تو ہمیں علم ہے، مجھے علم ہے، آپ میں سے ہر شخص کو علم ہے، ہم سب کو اپنا علم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اگر یہ کوشش کرے ایک دن میں صرف ایک ایسی عادت جس کے بارے میں جانتا ہوں میری یہ عادت اللہ کو غصہ دلاتی ہے، شریعت سے متصادم ہے، گناہ ہے، اللہ کی بغاوت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، صرف ایک عادت کو اگر میں روزانہ چھوڑ دوں اور آئندہ کے لیے اس پر ثابت قدم ہو جاؤں کہ میں نے اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرنا، پیارے بھائیوں
اللہ مالک الملک جتنا اس بات سے خوش ہوتے ہیں اتنا دنیا میں کسی چیز سے خوش نہیں. اور توبہ اسی کا نام. یا اللہ میری توبہ, ہاتھ اٹھا کر, ہاتھ جوڑ کر 5 منٹ کی توبہ, وہ ٹرک ڈرائیوروں والی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, توبو, توبہ کرو, اللہ, اللہ کی طرف, توبۃ نصوحا. بات تو یہاں پر ختم تھی, اللہ کی طرف توبہ کرو, فرمایا توبۃ نصوحا. اللہ کو جو توبہ مطلوب ہے وہ ہے جو توبۃ نصوح ہو. اور توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے درگزر کی درخواست کر کے کسی عمل سے ایسے پیچھے ہٹنا جیسے وہ عمل کبھی آپ کی زندگی کے اندر شامل ہی نہیں ہوا. یہ توبۃ النصوح ہے. اور بندہ اگر یہ عمل کرنا شروع کر دے تو دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے بڑا عبادت گزار وہ شخص ہے. اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ شخص ہے. نیک اعمال کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے, لیکن عزیز بھائیو اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالنا یہ بڑا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ جب گناہ موجود ہیں تو نیک اعمال کو گناہ خود بخود ختم کرتے چلے جاتے ہیں. یہ پہلی چیز عزیز بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے ہاں ہمارے نیک اعمال بچے رہیں, رب کی عدالت میں پیشی تک, موت کی مہر لگنے تک ہمارے اعمال محفوظ رہیں اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جائیں, اور کل رب کی بارگاہ میں ہم ان اعمال کو پیش کریں تو اللہ مالک الملک کی طرف سے ہمیں ان اعمال کا اجر ملے, ثواب ملے. تو اس کے لیے ضروری ہے ان کی حفاظت کرنا, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں اور ہمیں اس بات کا علم تک نہ ہو. دوسری چیز جو اعمال کو برباد کر دینے والی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا, بڑی عجیب چیز ہے. اس کا تعلق گناہ گاروں سے نہیں, مجرموں سے نہیں, اللہ کے باغیوں نافرمانوں سے اس چیز کا تعلق نہیں. اس چیز کا تعلق نیک عمل کرنے والوں سے ہے. پیارے بھائیوں, وہ کیا خطرناک ترین چیز ہے, اس کو کہتے ہیں عجب. اپنے اعمال کو بڑا سمجھنا, یہ سمجھنا کہ میں تو بہت اچھا ہوں. کیا سمجھنا؟ میں تو بہت اچھا ہوں, میں نے تو بڑا تیر مار لیا ہے, میں تو بڑا نیک ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 2 دوست تھے, ایک بڑا نیک تھا اور ایک وہ اتنا نیک نہیں تھا, دنیا دار تھا, اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا. یہ جو نیک تھا یہ اس کو کہتا لیکن وہ کام نہیں دھرتا تھا. ایک عرصہ تک ایسے ہی معاملہ رہا, پھر یہ نیک شخص جو تھا اس کو اس پر غصہ آیا اور اس نے کیا کہہ دیا, اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان, اللہ فلاں شخص کی, اللہ کی قسم اللہ فلاں شخص کی مغفرت نہیں کرے گا. اور یہ چیز کہنے پر اسے جس چیز نے مجبور کیا, جس وجہ سے اس نے یہ بات کہی, وہ کیا تھی؟ وہ سمجھتا تھا میں بہت نیک ہوں, میں بہت نیک ہوں, اور یہ گناہ گار سا شخص ہے, یہ اللہ کی عبادت کی طرف توجہ نہیں کرتا, میں بڑی عبادت کرتا ہوں, میں نے بڑا تیر مارا ہے. کیا کہہ بیٹھا,
کہہ بیٹھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی مغفرت نہیں کرے گا، یہ تو بڑا گناہ گار شخص ہے، یہ کوئی انسان ہے، یہ تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا، مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنِّي لَا أُغْفِرُ لِفُلَانٍ، یہ کون شخص ہے، اس کو کس نے حق دیا کہ یہ مجھ پر قسمیں اٹھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کی بخشش نہیں کروں؟ یہ میری مغفرت کا، میری بخشش کا ٹھیکیدار کون ہے؟ فَإِنِّي، اللہ نے فرمایا، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اس شخص کو مخاطب کر کے، جا میں نے اس شخص کو معاف کر دیا اور تیرے سارے اعمال میں نے ضائع کر دیے۔ پیارے بھائیوں، بندہ جب نیک عمل کرتا ہے، شیطان کوشش کرتا ہے اس کو نیک عمل سے پیچھے ہٹانے کی، بندہ نہیں ہٹتا، نیک عمل بندے کی عادت بن جاتا ہے، شیطان مایوس ہوتا ہے کہ اس کو نیک عمل سے پیچھے نہیں ہٹاتا، پھر وہ اس کے دل میں یہ بات پیدا کرتا ہے، تو دیکھ تو تو بڑا نیکوکار ہے، تو تو بڑا اللہ کا فرما بردار، بڑا عبادت گزار ہے، تیری کیا بات ہے؟ بڑا خطرناک معاملہ ہے عزیز بھائیوں، پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، کبھی بھولے سے بھی ہمارے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو۔ لوگ کہہ دیتے ہیں اجراب اگر ہم نے جنت میں نہیں جانا تو کس نے جانا، کس نے؟ ہمیں کیا معلوم کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری زندگی ایک شخص جہنمیوں کے اعمال کرتا ہے اور موت سے پہلے رب ذوالجلال اس کو توبہ کی توفیق دے کر اس کو جنتیوں میں شامل کروا دیتے، ایک کلمے کی وجہ سے جو اپنے کلمے زبان سے بولتا ہے۔ اور ساری زندگی ایک شخص جنتیوں کے اعمال کرتا ہے، پھر تقدیر سبقت لے جاتی ہے اور موت سے قبل وہ ایک ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کے سارے اعمال ضائع ہوتے ہیں اور وہ جہنمیوں کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں تبصرہ وہ کرے جس کو اپنا یقین ہو، جس کو اپنا یقین نہ ہو۔ پیارے بھائیوں، اپنے عیوب کی طرف نظر کیجئے۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر شاعر بھی تھا، اس کے چند اشعار ہیں اس حوالے سے بڑے زبردست۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے، نہ تھی اپنے عیبوں پہ جب تک نظر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی خطاؤں پہ جب ایک نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو نیک اعمال اللہ کرنے کی توفیق دے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے سے تو کوئی بندے کا عیب چھپا ہوا نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہ اپنے لیے ہے نہ کسی کے لیے۔ اللہ کس کی بخشش کر دے یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہم سب پوری مخلوق رب کی بخشش کی محتاج ہے۔ قدم قدم پر، مرنے سے پہلے، ہر سانس کے ساتھ، مرتے ہوئے، مرنے کے بعد، قبر میں، حشر کے دن کھڑے ہوتے ہوئے، ترازو میں اعمال کے تلتے ہوئے، ہر مقام پر اگر رب کی رحمت ہمیں ڈھانپ نہ لے تو پھر عزیز بھائیو ہمارا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ اللہ جتنے اعمال کرنے کی توفیق دے، اسی کی توفیق سے تو نیک اعمال ہوتے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ہر وقت اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے تاکہ دل میں کبر، دل میں عجب، دل میں خود پسندی، یہ جذبات پیدا نہ ہونے پائیں۔ یہ ایسی خطرناک چیز ہے جو نیک لوگوں کے اعمال کو کھانے والی ہے، بروں کی تو بات ہی نہیں۔ گناہگار تو بیچارہ گناہگار ہے، وہ تو اسی احساس جرم کے اندر رہتا ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، اسی احساس جرم میں رہتا ہے، میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں۔ یہ نیکوکار شخص جس کو رب نے توفیق دی عبادت کی، اگر یہ اپنی عبادت پر عجب کا شکار ہو جائے، خود پسندی کا شکار ہو جائے، سمجھنا شروع کر دے کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے، پیارے بھائیوں اس سے بڑی ہلاکت کی بات کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
رب ذوالجلال مجھے آپ کو جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت سے ہمیں نیک اعمال کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔